حاضر بریلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان کی مہک میں دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک میں دل کے کرام جب کچھ دے یا نبی پاک در نے سارے آقا کی در نے ان میرے نبی پاک دی خوشبوات کو پہچان جاندے سن نبی پاک سارے کریم آقا اینجنو گئے نے کسے کو کچھ دے نہیں سن بلکہ انہاں رستیاں دیا خوشبوات دستیاں سن کہ رب در ماہی ناراض گزرتا پیا اللہ اکبر بارہ حضرات محترم انسان خوشی ملے یا غمی ملے ہر حاج رب دا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مقام رضا میں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے طالب علمی دا زمانہ میں دین دا علم پڑھوا سے کرو میں سفر تے ٹریا سفر کرتا جا رہا وا سفر کرتا جا رہا وا میرے پیراں دی جُتی ٹوٹ جاندی ہے میرے پیراں دی جُتی ٹوٹ جاندی ہے تے چل دیا اے پیدل چلن دی وجہ تو میرے پیر زخمی ہو جاندے لہو وگنا شروع ہو جاندا ہے میں ہر بے شکایت زبان تے آنا مولا میں تیرا دین پڑھوا سے کروں نکلیا میری جُتی ٹوٹ گئی ہے میرے پیر زخمی ہو گئے نے مولا وہی بندے نے جڑا تیرا نام ہی نہیں لیندے انہاں قیمتی جُتیاں پہنے ہوئے نے اللہ اکبر شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں سفر پہ کرنا کوفہ شہر آ گیا جمعہ دا دن نے میں جمعہ پڑھنے واسطے کوفہ دی جامع مسجد وچ گیا جمعہ پڑھ کے جب میں باہر نکلنا میں کیویں نہ ایک منگن والا نے ایک تدار دے منگتا پیا پر میری جدو نظر دے پیر ول گئی وہ دو پیر ہی کوڑی سا جدو میری نظر گئی وہ پیر ول کہ پیر ہی کو نہیں میں فوراً مسجد چایا اللہ کی بارگاہ دے سر بس جو دے گیا سجدے کو پہ گیا عرض کی مولا تیرا شکر ہے تو میرے پیر سے سلامت رکھے نے مولا تیرا شکر ہے تو میرے پیچھو کی ہویا جتی کو نہیں یہ دے ہے نا سونا ربا تیرا شکر میرے پیر دے ہے نا ایک او بندہ جنا مسیح دے کوے تے منگدا ہے تے دونوں پیر ہی کونے سو آپ فرمانے بیلیو ہر حاج رب دا شکر ہی ادا کرو اور یہی وجہ ہے پیارے آقا فرماتے رہے ہمیشہ اپنے تو اعلیٰ وال نہیں بلکہ ادنا وال دیکھو اپنے تو زیادہ امیر وال نہ دیکھو اپنے تو غریب وال دیکھو تاکہ تسی احساس کمتری کا شکار نہ ہو اور حسد کا شکار نہ ہو اور ہرس کا شکار نہ ہو کیونکہ حسد اور ہرس کے شیطان کے دو مہلک ترین ہتھیار ہیں اتنا کم ایٹم بم بھی نہیں کرتا جتنے یہ دو ہتھیار حسد اور ہرس یہ دو ایسے ہتھیار نے شیطان دے یہ بندے بالکل تباہ کر دیتے ہیں سو فرمایا اے میرے کلمہ پڑھنے والے میرے امتیوں ہمیشہ اپنے تو تھلے وال دیکھو اتے والے نہ دیکھو ورنہ تسی حسد کا شکار ہو جاؤ گے ورنہ تسی ہرس کا شکار ہو جاؤ گے ورنہ تسی بد گمانی کا شکار ہو جاؤ گے ورنہ تسی مایوسی کا شکار ہو جاؤ گے ہمیشہ اپنے تو تھلے دیکھو تے چنگے رہو گے حضرات محترم بندے نو ہر ہاتھ اللہ نو یاد ہی رکھنا چاہیے شکر ادا کرنا ان چیز بندہ اللہ نو یاد کرتا ہے تو سو ایک لطیفہ ہے
قاری صاحب مسجد ہوئے دے کھلوتے سارا پائی استخار گزرتا پہ کر صاحب سناؤ کی حال چال میں جی ٹھیک ہے پاجی اے اینیوں میں جانا میں پاجی کدھر چل رہے ہو استخار سارے سامنے پیچھے ماشاءاللہ بڑی محبت والے ساتھی نے کر صاحب میں نہ چلنا منڈی جانور لے میں پاجی جانور لین چلے جڑا آئندہ کام کرتی سلام آندا ہے انشاءاللہ آخری ہے یہ کیا لگے کر صاحب چھڑ لیا کرو تواڈے مولویاں کول انشاءاللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ انہاں تو سوا تو ہے کی ہے پاجی مولوی صاحب پیسے میری جیب وچ نے جانور منڈی وچ میں منڈی چلا اے تے انشاءاللہ دا کی ٹوکے میں پاجی جاؤ اسی منڈی میرا کام ہے تانوں تبلیغ کرنا دسنا کہ آئندہ کام کریے یعنی آئندہ زمانے عقیدہ انشاءاللہ تے تانوں نہیں سمجھ آئی تسی آندے جی انشاءاللہ دا کی تے ٹوکے پیسے میری جیب وچ نے جانور منڈی وچ میں منڈی چلا تے انشاءاللہ دا کی مسئلہ ہے میں جی پاجی جاؤ لگے جو یہ گئے منڈی نہ جا کے دیکھا جانور پسند آ گیا انہاں دا سودا بھی ہو گیا یہ لگیا جانے نہ پائی جیب جے ہاتھ پایا نے ہاتھ تھلے ہی جاندہ پیا وہ جیب قدرے نے پیسے جیب قدرے پیسے کٹ لے یہ جناب واپس آئے قاری تسیم صاحب وقتی تھے قاری جلالی صاحب اسی کھلوتے ہم مسجد ہوئے تھے یہ جناب واپس منہ لمکایا تھے میں نے پاجی اور جانور لیندا جے آندر جی انشاءاللہ قاری صاحب تواڈے تو میں فارغ میں انشاءاللہ منڈی پہنچیا انشاءاللہ میرے جانور پسند آ گیا انشاءاللہ جانور کا سودا بھی ہو گیا انشاءاللہ میں ہاتھ جیب واڑیا تو انشاءاللہ جیب ہاتھ تھلے ہی جاتا رہا تو انشاءاللہ جیب قدرے نے پیسے جیب قدر کے کٹ لے تو انشاءاللہ میں تواڈے کول آ گیا تو مولوی صاحب کہہ لگے جلالی صاحب کہہ لگے کہ بھائی جدو ٹائم سی انشاءاللہ کہن دا او تو آکھیا نا ہن ہر شخص دعا آئے ہو کہ ہن انشاءاللہ کہن دا کوئی فائدہ سو دسن مقصد ہے کہ انسان وہ ہر حال وچ اپنے رب نو یاد رکھنا چاہیے ہر حال اونوں او دا ذکر کرنا چاہیے او دے احکامات سامنے رکھنے چاہیے نے ہر حال او دا شکر ہی ادا کرنا چاہیے تو دعا کہ اللہ تعالی سانو دین دی باتاں سمجھن دی سمجھان دی عمل دی توفیق عطا فرمائے تو رب آخدا والے تکملوا العدہ جدو تسی روزے پورے کر لو والے تکبروا اللہ علی ما ہداکم تے اللہ تعالیٰ دی بڑائی بیان کریا کرو دی بڑائی بیان کریا کرو تا حکم ہے نا کہ عید موقع دے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھنا چاہیے کہ یہ بڑائی اللہ کی بڑائی اللہ کی تکبیر بیان ہو رہی ہے کہ اللہ سب تو بڑا ہے کیونکہ رب نے تمہیں توفیق عطا کی علی ما ہداکم کہ رب نے تمہیں ماہ رمضان مبارک روزے رکھن دی توفیق عطا کی رب دا فضل دے لعلکم تشکرون تسا رب دے فضل نال روزے رکھے ہن رب دا شکر ادا رب دا شکر ادا کرو سو دوستو خوشی ہوئے یا غمی ہوئے رب دا شکر ادا کرنا چاہیے مقام رضا تے فائز لوگاں دا نظریہ ہے لیکن خوشی ملے تے شکر ادا کرو غمی ملے تے صبر کریا کرو یہ عام لوگاں دا نظریات مسلمانہ دا دونوں نظریات اپنی اپنی جگہ پہ دوسرے اللہ تعالیٰ ساری خیر فرمائے آمین ثم آمین واخدا